السلام علیکم، میرا نام جنون توقیرگی۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر میں، جہاں پر 34واں بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بک فیئر پہ آئیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے کیا اخذ کیا، کیا لوگوں کو آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بک فیئر پہ آئیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق، میں ظاہر بیسیکلی میں خود رائٹر ہوں، میری کافی اپنی بھی کتابیں ہیں، شاعری، ناول، شارٹ سٹوریز، منیر نیازی صاحب کے کالم نگار ہوں، کالم کی بھی بکس آ گئی ہوئی ہیں میری۔ تو مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی ایسی جگہ پہ آ کے جہاں میری اپنی کتابیں بھی پڑھی ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ یوتھ جو ہے وہ کتاب سے بڑی دور ہے۔ عام طور پہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ بڑی کمپین چلتی ہے کہ آج کا قاری ختم ہو گیا بک سے۔ میں سمجھتی ہوں ایسی بات نہیں ہے، بک کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے تھے کہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تو ڈرامہ لوگ نہیں دیکھتے، تو اب خلیل الرحمان نے ایسا ڈرامہ دیکھا تو لوگوں نے دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں میں کنٹینٹ ایسا دیں جو لوگوں کی ضرورت کا ہے، جو بچے یوتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اچھا میم، اب جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی اور اب بکس بھی ہیں، تو آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس بتائیں کہ جدید ٹیکنالوجی آگے آنی چاہیے یا بکس کا جو رجحان ختم ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں آپ دونوں کو مائنس نہیں کر سکتے، دونوں کو پیرالل لے کے آپ کو ظاہر ہے جو جدید زمانہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو ہماری یوتھ جس میں اتنی انوالو ہے، ہم اس کے بغیر تو نہیں آگے جا سکتے نا۔ لیکن اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں کہ جو بک جو ہارڈ کاپی اس کی اپنی ہی ایک جگہ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ آپ میلے میں دیکھیں، یہ ہر سال لگتے ہیں اور جگہ جگہ لگ رہے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں ادھر ادھر اتنی جگہ، اور ہر جگہ آپ کو ایسا ہی رش ملتا ہے، اتنی کتاب سے محبت ملتی ہے۔ اور یہ والے میلے اور اس طرح کے بک فیئر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا اویئرنیس ہے۔ ہم شاید لکھنے والے ہی اس ٹیکنیک سے دور ہو گئے تھے کہ ہم اس کو اپنی کتاب کو کیسے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ادھر آئے ہیں ایکسپو بک فیئر پہ، تو آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے آگے؟ میں بیٹا خود بھی پبلشر ہوں، میرا ادارہ ہے کتاب پبلیکیشن، لیکن میں اسٹال نہیں لگا سکا، ویسے ہی آیا ہوں کیونکہ کتاب دوست ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی کے تجربات سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ کتاب ہے، کہ کسی بھی آتھر نے اپنی لائف میں جو سیکھا، جو کیا، جو ایکسپیرینس اس کے ان سے سبق لینے کا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ سر، آپ بھی پبلشر ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کتابیں لکھنا چاہیے یا ادھر آ کے اسٹال میں کچھ سیکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نوجوانوں کو تھوڑا۔ اچھا، جس کا کتاب سے تعلق ہے وہ تو ضرور آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-7 سال پہلے اس طرح نہیں تھا، لوگ کتاب سے دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کتاب کی اہمیت پہ لوگوں کو بتایا، ایجوکیٹ کیا، اویئرنیس پھیلائی۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی پاکستان میں یہ بڑی خوش بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ لوگ دوبارہ سے کتاب سے جڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب جدید ٹیکنالوجی بھی ابھر رہی ہے، جی، تو کیا یہ بکس کو ختم نہ کر دے گی؟ نہیں، میرا خیال ان کی اہمیت رہے گی، ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا یا جو بھی انٹرنیٹ، گوگل، اس پہ آنی چاہیے کتابیں۔ یہ بھی کام کرنے کا کہ یہ کتابیں پکڑیں اور اس کو آڈیو بکس بنا دیں، ویڈیو بکس بنا دیں، لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی ہاتھ لگانے کے لیے بھی کوئی ٹینجیبل چیز بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ تو خود بھی ایک شاعر ہیں، آپ نے کوئی بکس لکھی؟ جی بالکل، کتب کے ساتھ بڑا زبردست شغف ہے، اور جو لوگ کتاب دوست نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا اس معاشرے کے اندر کلیدی کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اگر بکس کی طرف آئیں، اپنی بکس خود لکھنا چاہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو آپ کا مرحلہ سمجھنے کا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چند حصے دیے ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، پڑھنے کی۔ جو پڑھنے کی حصے ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریٹیو کریں، کچھ پروڈکٹیو کریں، تو آپ کو اس کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کا نالج اسکل سیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو پبلکلی ایونٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال لکھنے کے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور کتب کا اس حوالے سے سب سے اہم کردار ہے کہ اگر دنیا میں انسان کا کوئی اچھا دوست ہے جو بے لوث ہے، وہ اس کی کتاب ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں پر کتب نازل فرمائی، اور یہ کتاب کی امپورٹنس کی اس سے بہترین مثال میرا خیال کوئی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی 1-2 بکس آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ پڑھ سکیں یا؟ دیکھیے جی، نوجوان کو اس وقت کردار سازی پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ میرا خود تعلق بیسیکلی نوجوان کمیونٹی سے بہت زیادہ ہے، میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا تعلیمی اداروں میں آنا جانا ہے۔ نوجوان ہمارا، اگر میں یہ کہوں کہ ڈی ٹریک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں پوٹینشیل موجود ہے، بے پناہ پوٹینشیل ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ
جو کردار سازی سے متعلق مختلف کتب ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ سیرت پر اپنے آپ کو پختہ کریں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ زمانہ اور معاشرہ ان سے کیا چاہتا ہے اور وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں. تھینک یو. بک فیئر کا سلسلہ دیکھ کر پاکستانی قوم کا شوق عروج پر نظر آیا. اس قدر لوگوں نے ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں کتب کی خرید و فروخت کی ہے کہ یقین نہیں آتا. چھوٹے بچے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پورے پاکستان کے لوگ ہی یہاں مقصد کے جمع ہیں اور ذوق و شوق سے کتب خرید رہے ہیں. کتاب سے محبت، کتاب سے الفت، کتاب سے شفقت، کتاب سے پیار، یہ آج کے دور کی ترقی کا راز ہے. آج کے دور کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم واپس کتابوں کی طرف آ جائیں بجائے اس کے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ٹی وی ہو یا ہمارے ہاتھوں میں دیگر آلات موسیقی ہو. کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تنصر باب آخر. جب سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ انداز، تو کر لیتا ہے یہ انداز ہی پیدا. ایک اہم بات ہے جب کسی قوم کے جوانوں میں یا لوگوں میں جب کتاب کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. تو الحمدللہ یہاں پر میں جب آیا تو میں نے پہلے تو باہر جو میں نے دیکھ لیا بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں، اور جب اندر آیا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ یہاں پر جمع ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ماشاءاللہ اور جوان بھی اس میں اکثریت میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں جوان اور لوگ یہ کتاب کے ساتھ شوق رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ شوق رکھتے ہیں. تو یہ مثلا اس طرح یہ مثلا ایکسپو میں اور یہ کتابوں کی جو نمائشیں ہوتی ہیں یہ ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے، جوان جنریشن جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ زیادہ تر دوسری چیزوں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں. مثال کے طور پر وہ موبائل میں گم ہو چکے ہیں اور موبائل میں مثلا وہ قسم کی مثلا خرافات دیکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر انٹرنیٹ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تو ان میں یہ بچے مثلا چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور تعلیمی استعداد میں بھی ان کی تعلیمی استعداد بھی بہت متاثر ہوتی ہے. یہ یو ایم ٹی پریس کا اسٹال ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، ہم گزشتہ 3-4 سال سے اس بک فیئر پہ آ رہے ہیں، اور 3-4 سال کی نسبت اس سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ قدرے کم ہے، چونکہ مہنگائی اور طرح سے ہو گئی ہے، لوگ بھی اور طرح سے سوچ رہے ہیں. تو لوگوں کی جو جیب ہے وہ شاید اس طرح سے اجازت نہیں دے رہی جس طرح سے سال پہلے یا 2 سال پہلے لوگوں نے کتابوں کی پرچیز کی. یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. آج تقریباً آخری دن ہے، کل یہ ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کا رش جو ہے چھٹی کے باوجود اتنا نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھا. پھر بھی لوگوں کے ساتھ جو کتاب کا رشتہ ہے وہ اس قدر مضبوط اور جڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے کتاب کی اپنا پروموشن کے لیے، کہ اب کتاب کے فروغ کے لیے اور ادب کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لکھنے والا ہے، جو ہمارا رائٹر ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، کیا لکھتا ہے اور کس طرح لکھتا ہے. تو یہ ان باتوں کا دھیان رکھ کے لوگ اب بھی کتاب سے اپنا تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور کتاب خریدے باوجود اس کے کہ ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کتاب خرید رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے نکل کر کتابوں کی طرف دھیان دینا ہوگا جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں.